ویلکم بیک ناظرین. وحید گل صاحب, یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے تحریک انصاف کی جانب سے کہ بنی گالہ میں ان کو شفٹ کرنے کی آفر کی جا رہی ہے کہ ڈیل کر لیں, بنی گالہ میں شفٹ کر دیتے ہیں عمران خان صاحب کو, یہ آفر کس کی جانب سے, آپ لوگ دے رہے ہیں یہ آفر؟ ناظرین, وحید گل صاحب سے دوبارہ رابطہ کرتے ہیں. میں ٹیم سے کہوں گی کہ ان سے دوبارہ رابطہ کریں تاکہ یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ان سے پوچھا جا سکے. میں اتنی دیر میں باری صاحب سے جانتی ہوں. باری صاحب مجھے یہ بتا دیں کہ یہ آپ کو آفر کس نے دی ہے بنی گالہ والی؟ جیسے یہ خبر آپ کے پاس پہنچی ایسے آفر بھی سمجھ لیں. تو آفر تو نہیں, میں سمجھ نہیں رہی, آپ کھل کے بتائیں نا. سمجھنا نہیں ہوتا پروگرام میں, سمجھانا ہوتا ہے دیکھنے والوں کو. اچھا سمجھ ہوگی تو سمجھائیں گے نا آپ کو میڈم. جی 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 باری صاحب دیکھیں آپ میرے بزرگ ہیں, پھر وہی پہ آ جاتے ہیں. اچھا مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک دفعہ آفر نہیں ہوئی, یہ کئی دفعہ ہوئی ہے. میں سینکڑوں میں بھی کہوں اس میں آر نہیں ہوگا, یہ کئی دفعہ ہوئی ہے. کس کی جانب سے ہوئی ہے؟ ان کی طرف سے, جن سے ہم سے جن کی صلح ہو رہی ہے. اب وہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں صلح ہو رہی ہے, دوسری جانب کہہ رہے ہیں ہم نے کون سا صلح کرنی ہے. ان سے نہیں ہو رہی, یہ چوروں سے ہمارا کوئی صلح نہیں. اصل میں کھل کے بتائیں نا کون کر رہا ہے آپ کو ڈیل کی ہماری صلح ہو رہی ہے جی اسٹیبلشمنٹ سے. اور ہے اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بالکل سمجھ گئی ہو کہ یہ جو ہم جن کو لے کے آئے ہیں یہ تو زندہ لاشیں تھیں, یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف پی ڈی ایم کے جو ٹولے کی میں بات کر رہا ہوں, یہ صرف ہم پہ انہوں نے مسلط تو کر دیے تھے. شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ جتنی آئیڈیل اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے تعلقات وہ یہ بیچارے وہ ابھی آپ کو پتہ نہیں ان کے طوطے اڑے ہوئے ہیں. ایک بھائی صاحب تو کبوتر اڑا کے چلے گئے تھے, اور دوسرے جو ہے نا وہ ان کے اب آج کل طوطے اڑے ہوئے ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب ہیں, آج ہیں کل ہیں, یہ تو نہیں پتہ ان کو. آپ خبر دے رہے ہیں کہ ان کے طوطے اڑ گئے؟ بالکل اڑ گئے ہیں. اچھا جی, یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ نے ڈیل کی آفر دی تھی عمران خان صاحب کو کہ بنی گالہ ان کو شفٹ کر دیں. میں وحید گل صاحب ناظرین ہمیں جوائن کر چکے ہیں, دوبارہ ان سے ذرا اس سوال کا جواب لے لوں, پھر بات صاحب کی دوبارہ آتی ہوں. وحید گل صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو بار بار کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کو بنی گالہ ڈیل کی آفر کی جا رہی ہے کہ بنی گالہ ہوم اریسٹ ہو جائیں, یہ آپ لوگ کر رہے ہیں, باری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے, ذرا اس میں کلیئرٹی دیں گے؟ دیکھیے, میں ایک سب سے پہلے تو مجھے اس بات پہ شدید اعتراض ہے کہ یہ باری صاحب کس طرح کی لینگویج استعمال کر رہے ہیں. یا تو ان کو بات کرنا نہیں آتی, اور یا پھر یہ سمجھ نہیں پا رہے کہ کس طرح کی گفتگو جو ہے وہ کر رہے ہیں. بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب یہ کہا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی طرف سے کہ جناب وہ کسی سے بھی مذاکرات جو ہے وہ نہیں کرنا چاہتے, تو پھر اس کے بعد پھر یہ مذاکرات کی دعوت جو ہے وہ دی کس نے ہے؟ نمبر 1. نمبر 2, گل صاحب اس سوال کا جواب تو میں ہی آپ کو دے دیتی ہوں سر. میرے خیال میں تھوڑی سی انفارمیشن کی کمی ہے آپ کی سائڈ پہ. میں معذرت چاہوں گی اپنے اس جملے پہ, ہو سکتا ہے کہ مجھے مس انڈرسٹینڈنگ ہوا ہو آپ کی بات سے, لیکن یہ آپ لوگوں کے نالج میں ہے سر. اپنی مذاکراتی کمیٹیوں سے پوچھیں, یہ بانی پی ٹی آئی نے مذاکراتی کمیٹی بنائی تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں. میں ان کی خان صاحب کی پہلی بات کی طرف آ رہا ہوں کہ جو یہ کہتے تھے کہ میں کسی طور کے اوپر بھی حکومت سے بات نہیں کرنا چاہتا, میں اگر بات کروں گا تو اسٹیبلشمنٹ سے کروں گا. سر اس کو چھوڑ دینا, اب تو وہ بات ختم ہو گئی, وہ بات تو ختم ہوگی نا. اب آپ لوگوں کے نہیں, بات کیسے ختم ہوگی؟ سر آپ لوگوں کی مذاکراتی کمیٹی خود ایڈمٹ کر رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان مذاکرات میں آن بورڈ ہے, پھر بات تو ختم ہو گئی نا. آن بورڈ, اسٹیبلشمنٹ کا آن بورڈ ہونا وہ ضروری ہوگا, چونکہ 9 مئی کا معاملات جو ہیں وہ ان کے ساتھ کنسرن ہے اس چیز کا, تو اس کر کے ان کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. نواز شریف صاحب کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے, آصف زرداری صاحب کا آن بورڈ ہونا ضروری ہے. یہ اس طرح کی بات نہیں ہے, یہ قومی سطح کی. سر آپ نے مذاکرات کو ویلکم کرنا ہے یا ماضی کے سٹیٹمنٹس لے کے بیٹھے رہنے, تو تبھی ہم کسی منطقی انجام کے اوپر جو ہے وہ پہنچیں گے. وحید گل صاحب میں مذاکرات جواب لینا چاہتا ہوں. دیکھیے, قوم یہ جواب لینا چاہتی ہے کہ یہ ٹرمپ کی طرف جو دیکھا جا رہا ہے, اور بار بار اس بات کی دھمکی دی جا رہی ہے کہ 20 جنوری کے بعد یہ ہو جائے گا پاکستان کے ساتھ, وہ ہو جائے گا. یہ تو کہتے تھے کہ ہمیں نکالے جو ہے وہ امریکہ نے سازش کی ہے, تو اب جو ہے وہ اب ان کو کس طرح سے پاپا ٹرمپ جو ہے وہ یاد آ رہا ہے. تو اس کا جواب بھی جو ہے وہ آپ کو ان سے لینا پڑے گا. ٹھیک ہے سر, میں آپ کا سوال لاک کرتی ہوں. وحید گل صاحب میں نے آپ کا سوال لاک کر دیا, میں باری صاحب سے اس سوال کے جواب ضرور لوں گی, لیکن آپ ذرا میرے سوال کا بھی جواب دے دیں. آپ بھی لیں گی, اور ان کو کوئی حق نہیں پہنچتا تھے کہ ہم گفتگو کر رہے ہیں نا. ہم عمران خان صاحب سمیت جتنے لیڈرز ہیں ان کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کر رہے.
لیکن انہوں نے جس طرح سے عطا طارق صاحب کو مخاطب کیا، ان کو خود نہیں پتا چل رہا کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے تو یہ نہیں پتا چل رہا کہ یہ 9 مئی والے ہیں، یہ 14 اکتوبر والے ہیں، یا یہ پریس کانفرنس والے ان کے ساتھیوں میں سے ہیں. یہ تو پہلے اپنا جواب دے رہے ہیں. صاحب 14 اکتوبر کو کیا ہوا تھا سر؟ میرے نالج میں نہیں ہے. 26 کی بات کر رہا ہوں میں سر. آپ نے 14 اکتوبر کہا ہے، 26 نومبر کہہ دیں. 26 کی بات، 26 کی کیا ہوا تھا سر 26 نومبر کو؟ 26 کو ان کو پوچھے نا کیا ہوا تھا. سر آپ بتا دیں، آپ ان کو تانا دے رہے ہیں، آپ بتا دیں. وہ وہاں پر جو اپنا وہاں سے بھاگے تھے وہ کیا ہوا تھا؟ سر آپ نے گولیاں چلا دی، وہ وہاں سے بھاگ گئے. سر آپ نے گولیاں چلا دی، وہ وہاں سے بھاگ گئے. ہماری یہ تو ہم تو ان سے روز کہتے ہیں کہ وہ لسٹ تو ہمیں دیں نا. سر آپ گولیاں چلائیں گے تو اگلے بھاگیں گے نا سر وحید گل صاحب. میرے سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ ان سے آپ ان کو کٹہرے میں لا رہے ہیں. سر میرے سوال کا جواب تو دے دیں. آپ نے مجھے زمانے بھر کا ماضی بھی یاد کرا دیا. وہ پریس کانفرنس دیکھ لیں کہ جو کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ وہاں سے مر کے آئیں گے، ہماری لاشیں آئیں گی واپس، ہم واپس نہیں آئیں گے. سر اس پہ پی ٹی آئی کی قیادت کی بہت کلاس ہو چکی ہے. بڑے بڑے لیڈر یہی کہتے تھے نا. وحید گل صاحب میں پروگرام کو ڈریگ نہیں پلیز کرنا چاہ رہی. میں چاہ رہی ہوں کہ ایگزیکٹلی میرے سوال کا جواب کی طرف اگر آپ آ جائے تو بڑی آپ کی مہربانی ہوگی، کیونکہ پروگرام وہ جو اس ٹاپک کی آپ بات کریں اس پہ ہم نے اتنے کوسچنز کیے اور ان کے جو قیادت وہاں سے بھاگی تھی اس پہ اس قدر تنقید بھی کر چکے ہیں. اب میں چاہ رہی ہوں کہ اب ذرا میرے سوال کی جانب آ جائیں کہ یہ ڈیل کی آفر کس نے کی ہے؟ آپ لوگوں نے کی ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے کی ہے؟ بنی گالا والی. دیکھیے ایک میری طرح گزارش سنیں جی. یہ ڈھیل ویل کا کوئی چکر نہیں ہے. سوال یہ ہے کہ جہاں تک اپوزیشن اور حکومت کا مذاکرات، تو یہ ایک پاکستان کی تاریخ ہے. ہمیشہ مذاکرات جو ہیں وہ ہوئے ہیں، قومی سطح پہ ہوئی ہے بات، اور ہم اسی لیے تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات کس چیز پہ کرنا چاہتے ہیں ہمیں لکھ کر دے نا، تو پھر سامنے آئے گا نا کہ یہ مذاکرات اصل ان کے ہے کیا. سر آپ کی مذاکراتی ٹیم کچھ اور کہتی ہے وحید گل صاحب، آپ لوگ باہر بیٹھ کے کوئی اور سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. آپ کی مذاکراتی ٹیم کی ایک بات مجھے پسند آئی ہے، وہ کہتے ہیں جی باہر جو مرضی جو کچھ مرضی بولتا رہے، ہم نے کان بند کر لینے، ہم نے ان کی سننی نہیں ہے، بہتر ہے. لیکن مجھے یہ بتا دیں کہ ان کو چھوڑ دیں، انہوں نے مذاکرات کس پہ کرنے ہیں، آفر کس نے دی ہے بنی گالا کی، یہ بتا دیں. آپ لوگوں نے دی ہے بنی گالا ہوم اریسٹ کر دیں گے یا اسٹیبلشمنٹ نے دی ہے؟ یہ کنفرم کر دیں. باری صاحب اسٹیبلشمنٹ کا کہہ رہے ہیں. نہیں، اسٹیبلشمنٹ کی بات جو ہے وہ اس طرح سے نہیں ہے. بات یہ ہے کہ یہ تو اب ساری بات سامنے آ گئی. یہ تو خود بھی اب کہتے ہیں کہ کوئی کسی قسم کے جو ہے وہ مذاکرات بیک ڈور ڈپلومیسی ضرور ہوا کرتی ہے، لیکن یہ تو یہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے کہ کوئی اس طرح کی بات جو ہے وہ ہو رہی ہے. یہ تو خود نہیں ماننے کے لیے تیار، تو آپ مجھ سے کیا جو ہے وہ کہلوانا چاہ رہی ہیں اس وقت؟ وحید گل صاحب آپ نے دنیا جہان کی مجھے داستانیں سنا دی ہیں. ایگزیکٹلی میرے سوال کا جواب نہیں دیا. میں باری صاحب سے جان لیتی ہوں. باری صاحب آپ نے ڈائریکٹلی ایٹ لیسٹ سوال کا جواب تو دیا نا کہ اسٹیبلشمنٹ ہمیں مذاکرات کی دعوت دے، وہ کہہ رہی ہے کہ بنی گالا ڈیل کی آفر، تو پھر آپ لوگ ایکسیپٹ کرنے جا رہے ہیں؟ آپ سنیں ذرا میڈم، یہ سب سے پہلے تو میں آپ کے سوال کی طرف ہی آتا ہوں. میں سب سے پہلے تو انصاف کو جو ہے یا ان کی پہلے میرے سوال کا جواب دے دیں پھر ان کی طرف جائے گا. میں نے وحید گل سب سے پہلے اپنے سوال کے جواب میں بہت کھپائی کی ہے. دیکھیں ہمارا موسٹلی شروع دن سے لے کے آج تک یہی کام بات تھی، یہی سوال تھا، یہی جواب تھا کہ ہم نے ان سے ڈیل نہیں کرنی. تو یہ پوری میری پاکستانی قوم کو، پوری دنیا کو پتا ہے کہ ڈیل ہماری کس کے ساتھ ہو رہی ہے. آلموسٹ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہماری ڈیل ہو رہی ہے. آلموسٹ اور حقیقت میں فرق ہوتا ہے سر. چلیں حقیقت میں سمجھ لیں آپ. حقیقت میں، اور یہ تو بیچارے ان کے پاس تو پاور ہی کوئی نہیں ہے، یہ تو سائن نہیں کر سکتے خود اپنی مرضی سے. تو آپ پھر بنی گالا پیشکش کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں عمران خان؟ بالکل بھی نہیں. ڈنکے کی چوٹ پہ انشاءاللہ تعالی خان صاحب جس راستے سے گئے تھے اسی راستے سے واپس آئیں گے. معافی بھی نہیں مانگیں گے اور ڈیل بھی نہیں ہوگی. یہ تو بیچارے یہ ڈیل نہیں کر رہے، یہ ڈیل مانگ رہے ہیں. یہ آپ کو یہ بھی ٹیک ہوتا ہے باری صاحب، گیو اینڈ ٹیک. گیو اینڈ ٹیک کوئی نہیں. دیکھیں ماننا پڑے گا، میری بات سنیں. وہ جو اگر آپ ڈنکے کی چوٹ پہ باہر آئیں گے تو اگلے بھی سوالوں کے جواب تو لے لیا کریں نا، پھر آگے چلنا. سر آپ لوگوں کو پرابلم یہ آپ لوگ ادھر ادھر کی 500 باتیں وہیں پہ آ رہا ہوں. سنا میں وہیں پہ بات سنیں، پوائنٹ کی بات پہ آ رہا ہوں. ہم نہ تو ڈیل کریں گے، نہ ہمارا کوئی ایسا موسٹلی ایسا کوئی شروع سے پروگرام تھا. ہم نے دیکھیں 200 جو ایف آئی آر اس مردے کلندر میں بنا دی انہوں نے کپتان عمران خان صاحب پہ، تو
تو کچھ بنا ہی نہیں, کیونکہ سارے من گڑت اور جھوٹے پرچے تھے, ساری ایف آئی آر غلط تھی, وہ ساری اس میں ساری چیزیں ایکسپوز ہو چکی ہیں. اب ان کے پاس راستہ ہی کوئی نہیں بچا, نہ ہماری معیشت چل رہی ہے, نہ ہمارا جو سسٹم ہے سارا لاک ہو چکا ہے. آپ کو پتہ ہے آئی ٹی کا بھی انہوں نے بیڑا گرک کر دیا. ایک ہمارے پاس چیز تھی وہ بھی اس کا بیڑا گرک. اچھا, ان کو خوش ہونا چاہیے کہ ان کو اپوزیشن لیڈر ایسا ملا ہے جو آئین و قانون کی بالادستی چاہتا ہے, اور وہ اپنی عوام کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں نہیں چاہتے, وہ ایک الگ بات ہے. کہہ تو وہ یہ بھی رہے ہیں نا کہ ہم بھی چاہتے ہیں. یہ نہیں چاہتے, یہ بالکل سنجیدہ نہیں ہے. ان کو جیلیں نظر آ رہی ہیں. میں پھر وہیں پہ آؤں گا. آپ دیکھیں نا, وہ یہ تصادم کی سیاست ابھی بھی وہیں پہ لگے ہوئے ہیں. کیوں بھاگے بھائی آپ نے پہلے کہا پرامن رہیں, پھر اس کے بعد آپ نے گولیاں برسا دی, سینکڑوں لوگ شہید کر دیے. کون بھاگا تھا وہاں سے؟ آپ چور رستے سے آئے تھے, آپ چور سیاست کر رہے ہیں, سارا کچھ ہو رہا ہے آپ کے پاس ساتھ. تو یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا. اب یہ ان کو سوالوں کے جواب دینے پڑیں گے, اس لیے یہ ڈیل سے یہ جو مذاکرات اس سے بھاگ رہے ہیں, یہ تو ایسے آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں نا. دیکھیں آپ جب یہ سنجیدہ ہوں گے تو پھر ظاہری بات ہے, جب مذاکرات ہی کرنے ہیں تو پھر لیڈر کے پاس جانے دیں, ان سے ملاقات کروائیں. بلکہ میں یہ جیسے پاشا صاحب کہہ رہے تھے, بلکہ گھنٹے بعد ملاقات کرانی چاہیے کہ خان صاحب اب ان کا کیا پیغام ہے, ان کا کیا پیغام ہے. پھر یہ سنجیدگی. آپ لوگوں کی ملاقات ہی 15 دن میں کوئی 2 دفعہ ہوئی ہے, تو پھر گھنٹے بعد گھنٹے کی ملاقاتوں کا فائدہ تو یہ کرائیں گے نا. بات سنیں, انہوں نے کروانی تھی نا, ان کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں بیچاروں کے پاس. یہ تو بے باس ایسے ایک سوال کا جواب دیں, پھر میں پاشا صاحب کی طرف جاؤں. آپ لوگوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ ان ریٹرن کیوں نہیں دیا 2 تاریخ کو؟ ہاں, وہ تو پوری قوم کو پتہ ہے. وہ تو ویسے خان صاحب سے ایک رسمی ملاقات تھی. وہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ہمارے جو سیاسی ورکر جو آپ نے حبسے بجا میں رکھے ہوئے ہیں, جو آپ نے ناجائز طور پہ گرفتار کیے ہوئے ہیں, ان کو آپ رہا کریں, اور دوسرے نمبر پہ جوڈیشل کمیشن بنائیں. 9 مئی اور 26 نومبر والی لکھ کے دینا تھا, یہی تو آپ لوگوں کی 23 تو دسمبر لکھا لکھایا ہی ہے. وہ تو ہے ہی نہیں ہے, ان کے پاس آ بھی جائے گا تو یہ سنجیدہ ہی نہیں ہوں گے. میں آن دا کارڈ بات کر رہا ہوں. اپنا جسے کہتے ہیں وہ ایک تو میڈم ہماری بھی اس کے بعد دیکھیں, ہماری بات سنیں محترمہ, اس کے بعد ہم نے کیا کہا کہ ایک حجت تو تمام کرے نا سر. ہمیں بات سنیں, ہماری ایک ملاقات کروا دیں خان صاحب سے. ٹھیک ہے, یہ ملاقات کی آپ کی ڈیمانڈ ویلڈ ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, ملاقات سنیں نا, تو ہو سکتا ہے خان صاحب اس میں کوئی شیک میں کوئی ڈالیں یا کوئی مسئلہ مسائل ہو, تو خان صاحب کے ساتھ اور حرف آخر بات جو بات بنے گی تو پھر ان کے ساتھ بیٹھ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی, پاشا صاحب سے جانتے ہیں. پاشا صاحب, آپ نے وحید گل صاحب کا بھی پوائنٹ سنا, میرا سوال بھی سنا, آپ نے باری صاحب کا بھی جواب سنا, میرا سوال بھی سنا. کنکلوڈ کر دیں دونوں کو. بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ تو کیونکہ بیسیکلی اب صرف سوشل میڈیا کی پارٹی رہ گئی ہے. ٹھیک ہے, پاشا صاحب ایسے نہ کہیں, بڑے سارے لوگ ان کے نہیں بڑے سارے لوگ ان کے ساتھ ہیں. پاشا صاحب معافی کیوں مانگی جا رہی ہیں, یہ بھی سچ بات کر. کون معافی مانگ رہا ہے؟ سارے معافی مانگ رہے ہیں. پتہ ہے آپ کو روز پیغام آتا ہے, آپ کو پیغام آتا ہے معافیوں کا. جی میں وہی کہہ رہا ہوں, پی ٹی آئی جو ہے, پی ٹی آئی جو ہے. پاشا صاحب مجھے ایک بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, میں ذرا ان سے جانوں. بھائی صاحب, کون آپ کو معافیوں کے پیغام دے رہا ہے؟ یہ آج باجی لیما نے بھی واضح کہا ہے کہ ہمیں اتنے لوگ سورس سے آ رہے ہیں. کوئی کہتا ہے جی 3 سال خاموش رہیں. معافی مانگنا اور چیز ہے, ڈیل آفر کرنا اور چیز ہے. آپ کہہ رہے ہیں معافیا مانگ رہے ہیں آپ سے. معافیا کون مانگ رہے ہیں آپ سے؟ جو ہمارا وہ بیٹھے ہوئے نا کپتان عمران خان صاحب ڈالا جیل میں, وہ واحد بندہ ہے جس نے سسٹم کو ہرا دیا ہے. معافیا کون مانگ رہا ہے سر آپ سے, یہ بتا دیں. جو لانے والے تھے ان کو, وہی معافی مانگ رہے ہیں. سر کھل کے بات کریں, تو آپ نے بڑا ادھر ادھر گھما کے بات کرتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ نے سب سے پہلے کہا کہ آپ ہم سے معافی مانگ لو. ٹھیک ہے. اس کے بعد کپتان عمران خان نے کہا کہ ایسا کبھی ہو ہی نہیں سکتا. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح کرو کہ ہماری بھی عزت رکھ لو, کوئی بائی پروسیس آ جاؤ. اور خان صاحب کہہ رہے ہیں جب میرے اوپر جھوٹے مقدمات بنائے تھے تو آپ سوچنا تھا آپ نے. یہ سیدھی بات ہے. معافیا آپ کہہ رہے ہیں حکومت مانگ رہی ہے آپ سے؟ بالکل مانگ رہی ہے. حکومت یہ راستہ مانگ رہے ہیں, یہ راستہ مانگ رہے ہیں. آج بات سنیں, یہ کہتے ہیں کہ ہماری حکومت چلنے دو 47 والی. مافیا حکومت مانگ رہی ہے یا کس کی بات کر رہے ہیں؟ مجھے یہ سوال کا جواب دیں. میں حکومت کی بات کر رہا ہوں, جو موجودہ حکومت ہے نا, وہ بیچاری. آپ نے کہا ان کو لانے والے ہمیں بچا لو, وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بچا لو. ان کو لانے والے مافیا مانگ رہے ہیں, دونوں مانگ رہے ہیں. ظاہری بات سسٹم سے آ چکی ہے. یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ بھی مافیا مانگ رہی ہے اور یہ بھی مافیا مانگ رہے ہیں. واحد بندہ وہ دیکھیں, وہ قیدی ہے جو جس کے پاس بار بار جاتے ہیں, جو محور سیاست ہے. یہ تو سارے لوگوں کو. چلیں جی پاشا صاحب, باقی ساری باتیں تو رہ گئی ایک سائڈ پہ. سب سے بڑی بات یہ ہے بقول باری صاحب کے اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں ہی ان سے معافیا مانگ رہے ہیں. اچھا, ویسے آپس کی بات ہے کہ باری صاحب اور باری صاحب کی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کی باتوں کو میں زیادہ سیریس نہیں لیتا, لیکن وہ لائیو پروگرام میں کہہ رہے ہیں. نہیں وہ تو کہتے رہتے ہیں. دیکھیں نا, یہ تو جھوٹ کی ہانڈی چڑھائی ہوئی ہے پی ٹی آئی نے, اور اب اس کو انہوں نے دیگ بنا دی ہے. یہ پوری پارٹی مکر, فریب اور جھوٹ پر چل رہی ہے. یہ تو آپ کی سوچ ہے نا. اور میں اپنی سوچ ہی بتا رہا ہوں نا, آپ اپنی سوچ ہی, میری یہ سوچ ہے. اور دوسری طرف
یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور تگڑے ہیں، انہوں نے سسٹم جیل کی اچھی چلیں کچھ تو مان لیا آپ نے، میری سن لیں ایک تعریف ہے جیل اچھی کاٹ رہے ہیں، جیل کاٹ رہے جیل ہیں، اچھی کاٹ رہے ہیں، اور انہوں نے ابھی تک کسی قسم کا جھکاؤ جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا، سوائے اس کے کہ چوروں لٹیروں کے ساتھ وہ مذاکرات کرنے کے لیے انہوں نے ایک اپنی کمیٹی تشکیل دے دی ہے۔ لیکن میں بڑے دکھ کے ساتھ یہ آپ کو چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری حکومت اور ہماری اسٹیبلشمنٹ عمران خان اور عمران خان کی پارٹی کے جو مجرمان ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں ابھی تک ہمیں کامیاب نظر نہیں آ رہی مافیوں ہے۔ والا کیا سلسلہ ہے حکومت کا اور اسٹیبلشمنٹ کا؟ مطلب عمران خان اگر مجرم ہے، اس نے جرم کیا ہے، نہیں یہ جو باری صاحب کہہ رہے ہیں وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں نا کہ بار بار ISPR کی جانب سے بھی پریس ریلیز میں یہی کہا جاتا ہے کیوں وضاحت دینی پڑتی ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 9 مئی پہ معافی مانگ لیں، یہ جو الٹا یہ اپوزٹ سائڈ سے معافیاں مانگی جا رہی ہیں، یہ کیا سلسلہ ہے؟ بات یہ ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ عمران خان صاحب ڈٹے ہوئے ہیں اور ان کے مد مقابل جو حکمران اور جو مقتدر لوگ ہیں وہ ان کو اس آنی ہاتھ کے ساتھ نپٹنے میں ابھی تک کامیاب نہیں ہوئے۔ میں ناکام نہیں کہتا لیکن کامیاب نہیں ہوئے۔ میرا پوائنٹ پاشا صاحب اتنا ہے کہ ڈسکشن کرنا، بات چیت کرنا، ٹیبل ٹاک کرنا، مذاکرات کرنا ایک الگ چیز ہے، ڈیل آفر کرنا ایک اس سے نیکسٹ سٹیپ ہے، اور معافی مانگنا تو بہت ہی پیچھے سٹیپ چلا جاتا ہے۔ یہ تو ان کو پتا ہوگا کہ معافی مانگ رہے ہیں کہ نہیں، میرے علم میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ یہ بلف کی گیم ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے اس میں ید طولہ رکھتی ہے۔ پی ٹی آئی کی پوری روزے ابتدا سے لے کے اب تک ان کی ٹریننگ، تربیت اور اٹھان جو ہے وہ ہوئی کذب، جھوٹ، مکر، فریب پر ہے، اور یہ بلف کی گیم کرنے میں چلیں یہ جو 1.5 سال سے بندہ جو جیل میں، انہوں نے پیسہ کوئی بات بیوم دفعہ تو یوز نہ کریں، پھر میں شروع ہو جاؤں گا۔ 9 مئی کے واقعات جو کہ ایک حقیقت تھے، انہوں نے اس کا تاثر بھی تبدیل کر دیا ہے کہ یہ جو ہے یہ ایک فالس فلیگ آپریشن تھا۔ اپنی جھوٹ کی مشینری کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے یہ تاثر ضرور قائم کر دیا ہے کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں یہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو پھنسانے کے لیے رچائے گئے تھے، اور اب تک جس طرح حکومت جو فیصلوں کے ساتھ جو کچھ کر رہی ہے تو پی ٹی آئی اس میں کامیاب نظر آتی ہے کہ یہ فیصلے جو آ رہے ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر آ رہے ہیں۔ تو یہ حکومت کی میں سمجھتا ہوں ناکامی ہے، اور عمران خان کی جھوٹ اور مکر کی سیاست کی کامیابی ہے۔ فیصلہ اگر آ جاتا، یا آپ دیکھیں، آپ 190 ملین پاؤنڈ کا اگر فیصلہ آ جاتا تو شاید کبھی بھی سوالیہ نشان 3 مرتبہ کیوں اس کو آگے کیا گیا؟ 2 دفعہ ڈیلے ہوا ہے، تیسری مرتبہ یہ بھی بتا دیں، یہ بھی بتا دیں، حکومت پہ سوالیہ نشان ہے نا، ہمارے میں یہی کہہ رہا ہوں نظام عدل پہ سوالیہ میں نشان ہے۔ یہی بات کہہ رہا ہوں کہ اس طرح کی حرکتیں یہ کر کے جھوٹ مکر حکومت نہیں جو ہے، بات سنیں، اس جھوٹ طرح کی مکر نہیں ہے۔ حرکتیں کر کے حکومت جو ہے پی ٹی آئی کے نیریٹو کو سٹرینگتھن کر رہی ہے کہ یہ اس طرح کے مقدمات جو ہیں یہ سیاسی بنیادوں پر قائم وہ ہوئے تو ہیں۔ ان کے جلسے جلوس روک کے بھی ان کا جلسہ جلوس کامیاب کر دیتے ہیں، جس طریقے سے حکومت یہ روکتی حکومت ہے۔ کی ناکامی ہے اب تک۔ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ یہ ناحل تولہ ہم پہ زبردستی حکومت جو ہے یہ نہیں میں کہہ رہا ہوں، مسلط ہو میں یہ گیا، کہہ رہا ہوں آپ نے کہ مان حکومت لیا جو ہے، ہے، آپ نے مان لیا ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ حکومت جو ہے اب تک عمران خان اور مجرم ٹولے کو آنی ہاتھوں کے ساتھ نبٹنے میں ناکام ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ خود مجرم ہے بیچارے، انہوں نے کیا نمٹنا ہے؟ یہ کہہ رہا ہوں میں، یہ تو ہونا یہ چاہیے تھا میڈم کہ یہ 26 نومبر کی جو بات کر رہے ہیں کہ اب تک یعنی پی ٹی آئی نے دیکھے نا، اصل جو جرم پی ٹی آئی نے کیا 26 نومبر کو جو دعویٰ بولا اسلام آباد پر، بجائے یہ کہ حکومت اس جرم کو ہائی لائٹ کرتی، پی ٹی آئی نے الٹا لاشوں کے تعداد پر جو ہے وہ سارا پاشا صاحب ڈپٹی وزیر اعظم نے خود کہا کہ ان کو رپورٹ آئی ہے کہ گولیاں چلی ہیں۔ تو میں وہی تو کہہ رہا ہوں، گولیاں چلنی چاہیے تھی۔ یہ مجرموں کو جو ریاست پر دعویٰ بولیں ان کے ساتھ ریاست کے دشمنوں کا سلوک ہونا چاہیے۔ اب یہ تعداد پہ بات اس پر ہونی چاہیے کہ یہ 26 تاریخ کو کیوں حملہ ہوئے، اور بات ہم اس پہ کر رہے ہیں کہ ریاست نے گولی کیوں چلائی؟ گولی چلانی چاہیے اگر ریاست پر کوئی حملہ کرے ہیں جی، اپنے لوگوں پہ، اپنے لوگ اگر ریاست پر حملہ، یہ بھی غلط کر رہے تھے انہوں نے، اگر دھاوا بولا تو پورا ہم نے احتجاج کرتے ہیں۔ اگر آپ اس طرح کے سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ ہم کفن باندھ کے نکلیں گے تو وہ بھی غلط ہے، اب گولی چلی ہے وہ بھی غلط ہے، دونوں سائڈز غلط ہیں۔ یہ من گڑت کہانی بنا رہے ہیں، بات سنیں، نہیں وہ بات سن لینا، میں نے آپ کو آپ کی بات آپ کو ٹوکا نہیں ہے، فاتحہ پڑھ لینا، سنیں ذرا، سنیں ذرا، جنازہ پڑھ لیں، جنازہ پڑھ لینا، اچھا سن لیں ذرا۔
بٹ صاحب जब जल्दी आप खुद कंक्लूड कह करें, रहे टाइम हैं, कम है. बात सुने, जब आप खुद कह रहे हैं कि पुरअमन रहें, मैं सिक्योरिटी फोर्स की बात कर रहा हूँ, आपने देखा था, तो फिर आप उस पर गोलियां बरसा देते हैं, फिर आप उसके नातों पे, ये कश्मीर नहीं है, ये भाईजान कश्मीर नहीं है, फलस्तीन नहीं है, ये कश्मीर नहीं है, फलस्तीन नहीं है, नरमी का कैसी बात कर देती है, यानी उस वक्त बेलारूस के सदर इस्लामाबाद में मौजूद है और ये वहां पर तमाशा लगा के बैठे हुए हैं. ऐसे तमाशा लगाने वाले लोगों को किसी जमात से भी उनका ताल्लुक हो, उनके साथ आनी हाथों के आप साथ बुजुर्ग बंदे हैं, आपको शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें का. बात सुने, नहते लोगों पे आपने गोलियां बरसा दी हैं, आप हमारी तनख्वाहों से हम पे गोलियां बरसाएंगे, शर्म लेकर आए हुए थे वो, पता नहीं किसके पास था, किसके पास के जो लोग हैं, किसके पास किसके पास ये मनगढ़ंत कलाशनकोफ और ये सारे आपने टियर देखा, गैस शेल लेकर आए हुए आपने थे. देखा बम था? किसके पास? बम नहीं, टियर गैस के ये जो गोले हैं, टियर साहब गैस के आप गोले. देखें, आप टियर गैस के कुछ गोले सोच के लेकर तो आए बात हुए करें, थे, आप बुजुर्ग बंदे हैं, कलाशनकोफे लेकर आए हुए थे. बड़ी ऐसे शर्म लोगों की बात को है. जूते नहीं मारने चाहिए, गोलियां मारनी चाहिए. और हुकूमत जो है उन पर कंट्रोल करने में नाकाम नजर आई है मुझे. और पीटीआई ने ये जवाब perception देना होगा, चेंज कर दिया है. यही इसी ये का हम ये जवाब मांग रहे हैं. मैं जरा बारी साहब से जवाब ले लूं. बारी साहब जल्दी देखें, कंक्लूड करें. मेरे दुआले हो जाएंगे, बारी साहब के पास कोई जवाब नहीं होगा. पीटीआई के पास कोई मेरे जवाब पास नहीं. वक्त की किल्लत है, बारी साहब जरा जल्दी कंक्लूड कंक्लूड करें. आपको जवाब देना होगा. ये हुकूमत हो या सिक्योरिटी फोर्सेस के जिम्मेदारान हो, पता है आपको पिछले दिनों में रियायत की है. सुने जरा, आप अभी मैंने इस तरह आपको के रियासत पर यार आपको टाइम दिया था, आप बात सुन लें, उनको वापस नहीं जाना पहले चाहिए. बात सुने आप. ये सारे जो पता है जिम्मेदारी कबूल नहीं कर रहे थे और जवाब देना होगा. मुज़ाकरात पता कि पीटीआई ने कामयाबी हासिल कर ली कि बंदे मरने पर गुफ्तगू हो रही है. इस बात पर आपने गुफ्तगू होनी जवाब चाहिए देना है, कि ये- क्या इनको आना चाहिए था. कायद ने पर जवाब बात मांगा होनी और चाहिए आपके कि पास क्या जवाब इसको- नहीं है, जिसका आपके पास इसको- जवाब नहीं है. आप बात सुने, आप किसकी बात कर रहे हैं? आपको पता है पिछले मैं दिनों रियासत में- की बात कर रहा हूं. पिछले दिनों में मैं नहीं कह रहा, ये मिस्टर शहबाज शरीफ का बयान था कि मेरी जो हेल्प की है, ये चीफ आर्मी साहब के बारे में बात कर रहे थे कि उन्होंने मेरे बड़े खुसूसी मेरे साथ तावन किया है. आपको पता नहीं सारे एक दूसरे पे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तो हर हुकूमत के साथ तावन करते रहे हैं. वो- बाजवा साहब ने वो- आपके साथ तावन नहीं वो किया. पता क्या हुआ था? आर्मी वो का फंसा रहे थे काम ही आपको. हुकूमत के साथ वो तावन आपको करना फंसा है. रहे थे, आपको पता इनके नहीं साथ है. तावन जब करते थे तो वो सब जो ठीक था. नाम ले रहे थे, आपको बाजवा पता साहब उनके साथ तावन करते थे तो उस वक्त ठीक था. या आप बात अब अगर सुने ना। हाफिज साहब तावन कर रहे हैं शहबाज शरीफ के साथ तो आपको मिर्चें लग रही हैं. उन्होंने कोई वो कुछ कहते हैं, अताउल्लाह ताला साहब कुछ कहते हैं और यार ये तावन मजाक साहब उड़ाते हैं. को छोड़ो, ये आप अपनी बात करो. आपको शर्म आनी चाहिए हाँ। कि आपने अपने मुल्क को, कौम की हिफाजत करनी है और आप गोलियां बरसा रहे हैं. कितनी शर्म की बात है. बच के चले गए हैं. ठीक है जी. मुस्तफ़ा कमाल पाशा साहब आपका भी, अकमल खान बारी साहब आपका भी, वहीद गुल साहब आपका भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए. नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से दीजिएगा इजाज़त इस दुआ के साथ कि हर आने वाला दिन पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के हक़ में बेहतर हो. आज के प्रोग्राम से इजाज़त चाहूँगी माज़रत के साथ. बशर्ते ज़िंदगी आपसे दोबारा मुलाकात हो. कि अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह.